یہ بھی تمام کے تمام یکساں اور ایک پلے کے نہیں ہیں۔ بعض دنوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ دنوں کے اندر جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو بعض ایام کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، ان کے اندر برکت رکھی ہے۔ اسی طرح جو مہینہ ہم جس سے گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی کچھ فضیلت وارد ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا مہینے کا روزہ کبھی نہیں رکھا۔ تو پورے مہینے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ محدثین کرام میں سے کبار محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جن میں سے مشہور الذکر عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، اثرم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ کرام نے اس حدیث کو کہا ضعیف ہے، یعنی شعبان اگر آدھا گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس سے استدلال کیا نکلا کہ شعبان آدھا گزر جانے کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقابل میں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث وارد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے کے لیے اس دن کو خاص نہ کرو، الا کہ اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہا تھا، مثلا کسی کی عادت ہے اس دن روزہ رکھنے کی، یا جو لوگ سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اتفاق سے رمضان کے پہلے والا دن سوموار یا جمعرات پڑ گیا، تو ایسا شخص رکھ سکتا ہے۔ یا اگر کوئی صوم داؤدی رکھ رہا ہو، سب سے بہترین روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ کس طرح تھا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یہ سب سے بہترین روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے تو رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اس کا روزہ پڑ جائے گا، اس کی باری آ جائے گی، تو ایسا شخص رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے نہیں رکھ رہا تھا، اس کی عادت نہیں ہے، اور قصداً 1 یا 2 دن پہلے استقبال کے طور پر، رمضان کے استقبال کے طور پر روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح کیا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا، لیکن اس سے پہلے 3، 4، 5، 7 اس سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اس حدیث کا رد ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا کہ وہ حدیث حقیقت میں صحیح ہی نہیں ہے۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اگر شعبان آدھا بیت جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ آدھا بیت جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر ایک ایسا دن ہے جسے مختلف ممالک میں بہت سارے لوگ خصوصی اہتمام کرتے ہیں روزہ رکھنے کا، یا پھر اس کی رات کو جشن منانے کا مختلف طریقوں سے۔ بعض لوگ منکرات کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں ان چیزوں کا بھی جشن مناتے ہوئے ارتکاب کرتے ہیں، تو جب وہ چیزیں ہمیشہ حرام تھی تو اس دن حلال نہیں ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ ناجائز کاموں کا تو ارتکاب نہیں کرتے، البتہ بہت سارے ایسے عبادات کو انجام دیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔
مثلا مسجدوں کے اندر جمع کرنا، پکوان پکانا، اکٹھی محفل جمع کرنا، وعظ و دروس اور عبادات کا اہتمام کرنا، پوری رات نماز میں گزارنا، خصوصاً جس کو 1000 سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنے والی نماز کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھنے والی نماز کے نام سے جسے منسوخ کیا جاتا ہے، اس نماز کا اہتمام کرنا یا اور بھی دوسرے نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر اس دین کا معاملہ نہیں ہے، کتاب و سنت سے اس کی دلیل نہیں ملتی، تو اسی کرنے والے پر وہ عمل مردود ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من احدث حدثا فهو رد. جس نے کوئی ایسے کام کا ایجاد کیا جو اس دین کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی عمل مردود ہے. اللہ رب العزت کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمین شریفین کے اندر خصوصاً من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اگر کسی نے حرمین شریفین کے اندر کسی ایسے عمل کا ارتکاب کیا جو کہ دین کے اندر نئی چیز ہو، کتاب و سنت سے اس کی دلیل نہ ملتی ہو، یا کسی بدعتی کو کسی نے پناہ دی، حرمین شریفین کے اندر پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے. تو اگر کوئی عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر اس کام کو کرنے کی دلیل نہیں ملتی، تو پھر اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جو ہر اس قول یا عمل کو کہتے ہیں، یا چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. ظاہری عمل مثلا نماز پڑھنا ظاہری عمل ہے، حج کرنا ظاہری عمل ہے. باطنی اعمال مطلب اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا، مؤمنین سے محبت کرنا، اللہ رب العزت سے ڈرنا، یہ اعمال دل کے اعمال ہیں، ظاہر میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ تمام اعمال جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، ہر وہ عمل چاہے وہ قول میں ہو یعنی زبان سے ادا کی جانے والی ہو یا اعضاء و جوارح سے ادا کی جانے والی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اگر اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ کوئی شخص ایک عمل کر رہا ہے، آپ نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ کیوں عمل کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اللہ رب العزت نے تمہیں خبر نہیں دی ہے. وحی صرف انبیاء کے پاس آتی ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں آتی. اس کا معیار کیا ہوگا کہ یہ عمل حقیقت میں اس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا معیار فقط اور فقط کتاب و سنت ہے. قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر اگر اس کی دلیل ملی کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے، تب وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہوگا. اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اگر ہم کہیں کہ محبوب ہے تو یہ ہماری بات ہوگی. اور ضروری نہیں کہ آپ جس کو دوسرے کے لیے محبوب سمجھیں حقیقت میں اس کے نزدیک بھی وہی چیز محبوب ہو. انسانوں کے اندر بھی دیکھیے، آپ کسی شخص کے لیے کوئی چیز سوچتے ہیں کہ اس کام سے وہ خوش ہوگا،
لیکن کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اس سے ناراض ہو گیا. لازمی نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ دوسرے کے لیے اچھا سمجھتے ہو حقیقت میں وہ شخص بھی اپنے لیے اسی چیز کو اچھا سمجھے, ضروری نہیں ہے. جب دین کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر ایسا معاملہ ہے تو دین کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ حساس ہے. دین کے معاملے میں صرف انہی چیزوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, جن کاموں کے کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. کسی عبادت کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص کوئی عبادت کرے تو کیا ہر شخص کی عبادت قابل قبول ہے؟ جتنے لوگ دنیا میں عبادت کر رہے ہیں کیا ہر ایک کی عبادت قابل قبول ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں. اگر یہ شرطیں پائی جائیں تب وہ عبادت انشاءاللہ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے, اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیا کیا شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اخلاص ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو. صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو, کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل نہ کیا گیا ہو. یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کے قابل قبول ہونے کے لیے. اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا, عبادت قابل قبول نہیں ہے. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کا مقصد بھی نہ ہو لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہی مقصد نہ ہو, ایسے عادات کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ عمل گرچہ ظاہراً عبادت ہے لیکن اللہ رب العزت کے پاس قابل قبول نہیں ہے. بلکہ دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ اس عمل سے میں اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتا ہوں. یہ نیت ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں اخلاص. صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کیا جانے والا عمل. تو یہ پہلی شرط ہے. اس شرط کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہونا. اس عبادت کو کرنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے پر اس عبادت کو کرنا. اگر اس طریقے پر ادا نہ کی جائے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے تو عبادت گرچہ کتنا ہی خالص نیت سے کیوں نہ کی جائے قابل قبول نہیں ہے, چاہے کتنی ہی خالص نیت سے کیوں نہ کی جائے. مشرکین مکہ اپنے بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے, ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ شرک ہے نہیں ہے؟ شرک ہے, واضح شرک ہے. کوئی کہے گا کہ شرک ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کے آگے کیوں اپنا سر جھکا رہے ہو تو کیا جواب دیتے تھے؟ وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ معبود ہمارے اللہ رب العزت کے نزدیک ہمیں کرنے کی اللہ کی قربت حاصل ہوگی. نیت اچھی تھی نہیں تھی, وہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ہم مقرب بندے بن جائیں گے ان معبودوں کی عبادت کرتے. نیت اچھی تھی لیکن اس اچھی نیت کا کوئی فائدہ ملا؟ اس کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ شرک سے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا تھا اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا. اللہ رب العزت کے متقرب بندہ بننے کے لیے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. تو وہ عبادت اس طریقے پر کرنی پڑے گی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, اللہ رب العزت نے جس طریقے پر کرنے کے لیے کہا ہے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف 7 مرتبہ کرنے کے بجائے 8 مرتبہ کرے, قابل قبول ہے؟ طواف تو بہت اچھی عبادت ہے جن کو اللہ کرتے ہیں. 7 کے بجائے 8 مرتبہ کرے, حجر اسود سے شروع نہ کر کے رکن یمانی سے شروع کرے, قابل قبول ہے؟ حالانکہ اسی بیت اللہ کا وہ چکر لگا رہا ہے, جس جانب تمام لوگ چل رہے ہیں اس جانب نہ چلے, الٹے سمت میں طواف کرے. قابل قبول ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی 7 چکر لگائے, جس طرح تمام لوگ اذکار بلند کر رہے ہیں وہ بھی بلند کریں, لبیک اللہم لبیک, اور جو بھی اذکار ہو اللہ رب العزت کی عبادت مشغول ہو, قابل قبول ہوگا. نیت تو بہت اچھی ہے, بہت پیسہ خرچ کر کے آیا ہے, لیکن اس طریقے پر ادا نہیں کر رہا ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا ہے اور رکن یمانی کو
چھو سکتے ہیں. اگر چاروں چکر میں چاروں جانب خانہ کعبہ کے یا پورے خانہ کعبہ میں کہیں بھی موقع مل جائے اور ایک جانب کا استلام کرے، بوسہ دے، نیکی ملے گی؟ نیکی نہیں ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے کیا فرماتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا. میں جانتا ہوں کہ تم ایک صرف پتھر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ کہاں دیا؟ حجر اسود میں. حجر اسود کا بوسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ گئے اور حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ دوسرے جگہوں کا وہ اسلام کر رہے تھے. حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ دوسری جگہ اسلام کر رہے تھے. جب انہیں ٹوکا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ یہی اگلی بات ان کے ذہن میں آئی ہے. حالانکہ صحابی رسول ہے تو عاموں کے ذہن میں تو یہ بات مدرجہ آ سکتی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اتنا مبارک گھر ہے، اس کے تو ہر کونے سے جسم لگانے کا دل کرتا ہے. لیکن کیا جواب دیا صحابہ کرام کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں نہیں سکھایا. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر عبادت ہوگی تو قابل قبول ہے، اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اب آتے ہیں 15 شعبان پر. کیا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے کوئی عبادت ثابت ہے؟ ان کی زندگی میں بھی یہ دن آیا تھا نہیں آیا تھا؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا. صحابہ کرام کی پوری زندگی، تابعین اعظام کی پوری زندگی، کیا کبھی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے اس رات عبادت کرنے کا وہ اہتمام کیا جو آج نظر آ رہا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، سب سے پہلے بیت المقدس کے اندر، وہ بھی حرمین کے اندر نہیں، بیت المقدس کے اندر جو فلسطین میں ہے، اس کے اندر اس رات کو عبادت کرنے کا رواج شروع ہوا تھا. ایک آدمی تھا، اس نے سن 448 ہجری میں، جیسا کہ البدع والحوادث میں امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ اس شخص نے سن 448 ہجری میں سب سے پہلے اس رات کی عبادت شروع کی تھی. بہت اچھی آواز میں تلاوت کرتا تھا وہ شخص. تو اس کے ساتھ اور ایک دو لوگ آ گئے اور پھر دوسرے ساتھ اور زیادہ لوگ آ گئے. انہوں نے لمبی نماز پڑھی جس میں ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ حدیث میں پڑھوں گا، جس کو سورہ اخلاص کی 1000 بار پڑھنے کی نماز کہی جاتی ہے، اسی نام سے منسوب ہے. تو اس طرح اگر ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور 100 رکعتیں پڑھے تو کتنی مرتبہ وہ پڑھ لے گا؟ 1000 مرتبہ. اس طرح انہوں نے شروع کی لمبی نماز. تو ان کی تلاوت بہت اچھی تھی. ایک لوگ، دو لوگ، اس طرح جمتے بہت بڑی جماعت ہو گئی. جب دوسرا سال ہوا تو اور بڑی جماعت. اس طرح یہ سن 448 ہجری کے بعد یہ عمل شروع ہوا ہے. اب سوچیں کہ اگر یہ عمل حقیقت میں نیکی کا کام ہوتا، 448 ہجری کے بعد تمام کے تمام ائمہ کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نیکی سے محروم تھے؟ لو کان خیرا لسبقونا الیہ. اگر یہ کام نیکی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے وہ خود کرتے، اس لیے کہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے یہ لوگ تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ رات میں ایک مرتبہ نماز میں قرآن ختم کر دیتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سن کے عجیب لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت پورا قرآن میں نازل نہ ہوا ہو، لیکن جتنا بھی نازل ہوا ہو پورے قرآن کو ہر رات نماز میں ختم کر دینا معمولی بات نہیں ہے. یہ کون کر سکتا ہے جس کو نیکی کی طلب ہو؟ اگر کوئی شخص رات میں پورے قرآن مجید کو نماز میں ختم کر سکتا ہو تو کیا اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ واضح ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے. اگر نیکی کا کام ہوتا تو اس سے صحابہ کرام، تابعین اعظام کبھی محروم نہیں رہ سکتے تھے. البتہ جو لوگ
اس دن یا اس رات کو عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتوں سے اور بعض احادیث نبویہ سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں، کتاب و سنت سے اس رات کی فضیلت یا اس دن کی فضیلت ثابت ہے، اس وجہ سے عبادات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ان کے دلائل کا ذکر کر کے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یا قرآن کی کوئی آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور اگر وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا بھی انشاءاللہ جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی عمل کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل صحیح ہو، پہلی چیز دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز اس دلیل سے صحیح استدلال بھی کیا جائے، اس کا صحیح مفہوم بھی لیا جائے۔ صحیح مفہوم کس طرح ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھنا پڑے گا سلف صالحین نے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے کوئی حدیث نکلی تھی، یا جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا، تابعین رضوان نے اس کو سمجھا تھا۔ ایسا نہیں کہ تمام کے تمام لوگ نہ سمجھے ہوں اور ہم پہلے شخص ہوں جو اس کو سمجھ رہے ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو حقیقت میں اپنے فہم کو متعین کرنا چاہیے کہ ہمارا فہم کے اندر قصور ہے، ہمارے سمجھ میں اندر قصور ہے، ائمہ کرام اور تابعین رضوان کے یا صحابہ کرام کے فہم کے اندر قصور نہیں تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے میزان میں سے خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف کے فہم پر سمجھتے ہیں، سلف صالحین نے جس طرح سمجھا تھا اسی طریقے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے دلیل وہ لوگ دیتے ہیں جو اس رات کو خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سورہ دخان جو 25ویں پارے میں ہے، اس کی تیسری اور چوتھی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر واضح نہیں ہے کہ اس سے کون سی رات مراد ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے ان دو آیتوں کے اندر۔ ان دو آیتوں کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اس رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید کا اس رات کے اندر نزول ہوا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ، اللہ نے کہا یہ مبارک رات ہے۔ مبارک کس کو کہتے ہیں؟ بابرکت رات ہے۔ بابرکت کہتے ہیں دوام الخیر و ثبوتہ اور زیادتہ، کسی بھلائی کا ثابت رہنا، اس کا ہمیشہ رہنا یا اس کے اندر بڑھوتری ہونا، زیادتی ہونا، اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اس کو 1000 نماز کا برابر ثواب ملتا ہے۔ عمل تو تھوڑا کیا لیکن نیکی بہت زیادہ کی، اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، 4 لوگوں کا کھانا تھا، 5 لوگ 6 لوگ حاضر ہو گئے، تمام پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر اٹھ گئے، کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو برکت کا کیا معنی نکلا؟ تھوڑی چیز ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن نیکی زیادہ ملے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اس رات کو اللہ رب العزت نے بابرکت رات کہا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر چھوٹے بڑے حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر خود اللہ رب العزت کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت ہی نازل کی ہے قدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر السورہ۔ اس آیت کے اندر یہ جو سورہ دخان کی 2 آیتیں ہیں پوری کی پوری تفسیر موجود ہے۔ پہلی چیز کیا ذکر کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ لوگ کہتے کیا ہے کہ 15ویں شعبان کو نازل کیا ہے، اور خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ شعبان میں یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو رمضان مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، شعبان میں نہیں ہوا ہے. تو اس آیت کے اندر اس کی تفسیر پوری واضح طور پر موجود ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو پہلی چیز کیا ذکر کی سورۃ الدخان کی آیت میں؟ قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات کو. پتہ کیا چلا قرآن کا نزول کب ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں، ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں نہیں، 15ویں شعبان کو نہیں. دوسری چیز کیا ذکر کی اس آیت میں؟ وہ مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے. سورہ قدر کے اندر آپ دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے. اگر کوئی شخص ایک رات عبادت کرے اور کوئی شخص 1000 رات عبادت کرے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کام تھوڑا لیکن رجب بہت ملا، برکت تو اسی کو کہتے ہیں. تو یہ رات مبارک ہے. واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اور تیسری چیز کیا ذکر کی گئی تھی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات اللہ رب العزت حکمت کے بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں. سورہ قدر کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. وہاں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ایک دم سیم چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس رات بڑے بڑے فیصلے کا صدور فرماتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، اور جبریل امین ان فیصلوں کو لے کر زمین پہ نازل ہوتے ہیں. تو واضح ہے قرآن کی دوسری آیات سے اس کی تفسیر 15ویں شعبان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اس لیے اس آیت سے استدلال کرنا کہ اس آیت سے مراد 15ویں شعبان ہے قطعاً درست نہیں ہے. آپ اگر تفسیر ابن کثیر، جو کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے اور بہت معتبر تفسیر ہے، اس کو اٹھائیں گے تو فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، جو لوگ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، تو بہت دور کی بات ہے. اس سے مراد بہت دور کی بات ہے. یہ بات قطعاً ثابت اور صحیح نہیں ہے. یہ اس آیت سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں اس کا جواب ہوا. کچھ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو کہ حسن درجے کی حدیث ہے، قابل قبول حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت اپنے مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہر ایک کو بخش دیتے ہیں، سوائے 2 طرح کے لوگوں کو، جو مشرک ہوں، عمل کے اندر شرک ہو، اور جو جھگڑا کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر کینہ کپٹ ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو. ایسے لوگوں کو نہیں بخشتے، نہیں معاف کرتے. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ فضیلت وارد ہے اس رات کی. جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں. اس پہ عبادت کی کوئی فضیلت نہیں وارد نہیں. اس کے الفاظ صرف سنیں. اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو جھانکتا ہے اور اپنے مخلوق میں سے جو مشرک نہ ہو اور کینہ کپٹ کرنے والا نہ ہو، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ رزلٹ ہے، یہ رزلٹ ہے، حقیقت میں رزلٹ کی رات ہے جس میں انعامات بندوں کو ملتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور شرک سے بچنا چاہیے، کینہ کپٹ دوسروں کے تئیں اپنے دل میں رکھنے سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس میں عبادت کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ اس میں پوری رات تم عبادت کرو. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر عبادت کرنے کی فضیلت ہوتی تو خود پہلے کرتے. اگر عبادت کرنے کی فضیلت ہوتی
تو خود پہلے کر کے دکھاتے، صحابہ کرام کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، تابعین اعلان کرتے کہ کسی سے جب اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے فضیلت مراد اس رات کی عبادت کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں رزلٹ ہے۔ جس دن اسکول میں رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیا اس دن کوئی پڑھتا ہے؟ پڑھتا پہلے ہے، اس دن رزلٹ ملنے آتا ہے، اس دن رزلٹ ملتا ہے، جائزہ ملتا ہے، انعامات ملتے ہیں، اس دن کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ تو اس دن عمل کی رات نہیں ہے وہ، بلکہ رزلٹ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ کپٹ بغض و حسد سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائے گا وہ۔ تو اس میں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بخشتے ہیں تو عبادت کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت میں عبادت کریں نہیں کرتے، ضرور کرتے۔ جنہوں نے یہ حدیث فرمائی ہے وہ خود پہلے عمل کر کے دکھا دیں، لیکن ان کا عمل نہ کرنا واضح دلیل ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے رزلٹ کے تعلق سے، انعامات برسنے کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے نہیں ہے، عمل کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے نہیں ہے کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، جاگنی چاہیے، یا اس میں جشن منانا چاہیے، احتفال کرنا چاہیے، مسجدوں کو چراغاں کرنا چاہیے، یا بہت سارے پکوان بنا کر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ لیکن کچھ ایسی دوسری حدیثیں ہیں جن کے اندر عبادت کی صراحت ہے کہ اس رات کو فلاں فلاں عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کیسی حدیثیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک رات اپنے بستر پر غائب پائی، تو میں تلاشتے ہوئے نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کے اندر تھے۔ کثرت سے آپ واٹس ایپ اور فیس بک پر ان حدیثوں کو دیکھیں گے، لوگ شیئر کرتے ہیں۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نکل گئی میں، اور بقیع الغرقد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بقیع الغرقد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عائشہ کو، کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے فیصلہ نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے؟ یعنی ان کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس نہ ہو، جس کو انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان بھی کی، جس کو انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان بھی کی۔ کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک، میرے دل کے اندر یہ شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی دوسری بیوی کے پاس ہوں، اس لیے میں آپ کو تلاش رہی تھی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ ان اللہ تبارک وتعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو، جیسے کہ اس روایت میں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ روایت صحیح ہے، اس میں ہے کیا؟ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اور ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، بنو کلب کا، بہت بڑا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے اندر جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اس حدیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث کیسی ہے؟ اگر حقیقت میں یہ حدیث ثابت ہوتی تو صاحب کرام اتنی فضیلت کو چھوڑ دیتے؟ قطعاً نہیں چھوڑتے۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اس حدیث کا تعلق سے پوچھا۔ کون ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے تعلق سے انہیں پوچھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب العلل المتناہیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے من گھڑت حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب من گھڑت حدیثیں ہیں، جنہیں کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دیا ہے، جسمہ کر دیا ہے، ان حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ رکھنے کی خاطر، اس دین کو بچانے کی خاطر جمع کر دیا ہے کہ ان حدیثوں سے ساودھان رہنا، ان سے متنبہ رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس لیے یہ حدیث قطعاً ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دوسری حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا نهارها، جب 15ویں شعبان ہو جائے تو دن میں قیام کرو، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، سورج غروب ہونے کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں فیقول الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ایسا بندہ ہے جو رزق طلب کرے اس کو میں رزق عطا کروں، کوئی ایسا بندہ ہے جو مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو اس کی مصیبت میں دور کروں، اور اسی طرح کے بہت سارے باتیں، حتی اطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کی کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے، جو شخص کوئی چیز مانگے تو اللہ رب العزت اس کو آواز لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کوئی ہے لینے والا جس کو میں دوں، لیکن یہ حدیث بھی سابق حدیث کی طرح صحیح نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے اندر ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابو ثورہ کے نام سے ایک راوی ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کبار محدثین میں سے ہیں، ان دونوں کا فیصلہ ہے کہ یہ جو راوی تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گڑھتا تھا، اپنی طرف سے حدیثوں کو تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا کرتا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان باتوں سے مبرہ اور پاک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا ان جیسی حدیثوں کی قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک دوسری حدیث ذکر کی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، جو 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعتیں پڑھے گا، اس کے بارے میں نے ذکر کی تھی، 100 رکعتیں پڑھے گا، کس طرح اس رکعتیں ہوں گی، اس کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی، جو شخص اس نماز کو اس کیفیت پر پڑھے گا 100 رکعتیں، تو اللہ رب العزت اس کے تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کے تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے جو اس صفت پر اس نماز کو پڑھے گا۔ لیکن یہ حدیث بھی سابقہ کی طرح صحیح نہیں ہے، سابقہ حدیثوں کی طرح یہ بھی حدیث صحیح نہیں، بلکہ یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ اس حدیث کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر، ان کی ایک کتاب اور ہے الموضوعات کے نام سے، موضوعات مطلب گھڑی ہوئی حدیثیں، تو اس کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے اللآلی المسموعات، اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو کہ من گھڑت حدیثوں کے تعلق سے ہی خاص کتاب ہے، یعنی تمام حدیثوں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو حدیثیں من گھڑت حدیثیں ہیں، تو اس کے اندر اس حدیث کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ اسی طرح ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب المنار المنیر، جو کہ ضعیف حدیثوں کے تعلق سے ہے، المنار المنیر فی الحدیث الضعیف، ضعیف حدیثوں کے تعلق سے کتاب خاص ہے، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو ان ائمہ کرام نے اس حدیث کا درجہ کیا ذکر کیا، کہاں پر اس حدیث کو رکھا، صحیح حدیث کی کتابوں میں یا ضعیف حدیث کی کتابوں میں؟ ضعیف اور من گھڑت حدیث کی کتابوں میں، جو کہ کسی موضوع پر خاص کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر اس حدیث کو رکھا ہے۔ اس لیے اس عمل سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عقلاً بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سندن تو ثابت نہیں ہے، عقلاً بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 100 رکعات اس کیفیت پر پڑھے، ایک رات میں ممکن ہی نہیں ہے، خصوصاً اگر رات چھوٹی ہو جیسے ابھی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد جب شروع کرے گا وہ پڑھنے کے لیے، اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اور نماز وہ ایکسرسائز والا نماز نہیں ہے، ایکسرسائز والی نماز نہیں ہے، بلکہ جس کیفیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جس میں خشوع خضوع ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ شخص پڑھے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ بہت سستی کی حالت میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر آتے ہیں
کیا توحید نہیں ہے فجر کی نماز کی؟ حالانکہ وہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان جیسی باطل حدیثوں سے، من گھڑت حدیثوں سے استدلال کر کے یا ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو اپنے اعمال کو شرک سے بچائیے، عقائد کو شرک سے بچائیے، دل کے اندر لوگوں کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، معاف کرنے کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اس صفت کو آپ اگر پیدا کریں گے تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ اس حدیث کے وعد میں انشاءاللہ آپ شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان من گھڑت حدیثوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد 30 مرۃ، وہاں پر 10 مرتبہ 100 رکعات میں پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرے گا وہ؟ قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 30 مرۃ، 30 مرتبہ پڑھے گا۔ تو لم یخرج حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ وہاں سے نکلے گا نہیں کہ اس کو جنت میں اس کا جو مکان ہے اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اگر حقیقت میں یہ فضیلت ہے تو صحابہ کرام محروم رہتے، سب سے پہلے کرنے والے ہوتے، سب سے پہلے وہ اس عمل کو کرنے والے ہوتے۔ چھوٹا سا چھوٹا اجر بھی چاہتے کیا آتے، سب سے پہلے سبقت لے جائیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہوتا پھر بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلب کرتے تو جو بھی سامان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں آ کر ڈال دیتے تھے۔ اس طرح نیکی کی تڑپ تھی۔ اگر اتنی بڑی نیکی اس عمل کے اندر ہوتی تو کبھی بھی چھوڑ سکتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے یہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ان حدیثوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور ان پر عمل کرنا بھی قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، نیکی کا کام ہے، تو کیا اللہ رب العزت اس کو نماز پڑھنے پر سزا دے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ نماز تو نیکی کا کام ہے نا، تو کیا نیکی کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے؟ بات تو صحیح ہے، نماز پڑھنے کی بنا پر اللہ رب العزت اس کو سزا نہیں دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی بنا پر ضرور سزا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ عبادت کا نہیں سکھایا، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا تھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے اوپر شریعت نازل کی گئی ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، حج کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہر عبادت کو کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اسی طریقے پر اگر عبادت کریں گے تو قابل قبول ہے، اور اگر اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت ایجاد کریں یا پھر طریقہ کوئی ایجاد کریں تو پھر وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ طریقہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ تین صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تشریف لائے۔ مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں کس طرح عبادت کرتے ہیں، اپنی رات کس طرح گزارتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ باہر مسجد میں جس طرح عبادت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن گھر میں جب ہوتے ہیں تو عبادت کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا علم کسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس ایک حضرات تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو معلوم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزارتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے، ان کو یہ عمل بہت تھوڑا لگا، ان کو یہ عمل بہت تھوڑا لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے بخشائے اپنی اور پچھلی گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آج کے بعد سے روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزے کی حالت گزاروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا پوری رات میں عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا بیوی آئے گی، بال بچے ہوں گے، عبادت سے ڈسٹرب۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ ڈسٹرب ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کہا تم اللہ نے حکم کرا ہوگا، تم ہی لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصہ ہوا، کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ میں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں
इबादत भी करता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, और मैंने शादियाँ भी की। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरे तौर तरीके से एराज करे, कोई नया तरीका अपना ईजाद करे, वो हम में से नहीं है, उसका अमली काबिल कबूल नहीं हो सकता। इन तीन हज़रात ने क्या किसी गलत अमल का यानी इर्तिकाब किया था, या कोई गलत काम की नीयत की थी? पता नहीं। एक ने रोजाना रोजा रखने की नीयत की, दूसरे ने पूरी रात क़यामुल लैल के अंदर गुजारने की नीयत की, अच्छा अमल था, लेकिन काबिल कबूल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफ़िक़ नहीं है। इसलिए इबादत गर्चे कितना ही ज़ाहिरी तौर पर अच्छा क्यों ना लगे, उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ना की जाए। और 15 शाबान की रात को या उसके दिन को कोई भी इबादत नबी से साबित नहीं है। इसलिए उस रात को किसी भी इबादत के लिए खास करना, चाहे दिन को रोजा रखने के लिए हो, या रात को क़यामुल लैल के लिए हो, या जश्न इख्तिबार के लिए हो, किसी भी अमल के लिए खास करना कतअन साबित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या इससे मना है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है उस रात को इबादत मत करना? बात तो सही है, मना तो नहीं किया है, लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये दरवाज़ा खोला जाए, इस सवाल का मजाल अगर खोला जाए कि क्या इस काम को करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है, तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? बिदअत का जो दरवाज़ा है ना, वो चौपट खुल जाएगा। कोई भी शख्स किसी भी अमल को अपने नज़दीक अच्छा समझता होगा तो करना शुरू कर देगा। मसलन अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स तरावीह की नमाज से पहले अज़ान देना शुरू करेगा। उसको जब कहा जाएगा कि क्यों आप अज़ान दे रहे हो, इस वक्त तो अज़ान नहीं है, कहेगा कि क्या मना है, वैसे तो मना किया है। कोई शख्स खाने के बाद सफा मरवा का तवाफ करने के बाद, सफा मरवा की सही करने के बाद 2 रकात पढ़ने चाहेगा, जिस तरह तवाफ काबा के बाद 2 रकात पढ़ा था, इस तरह कहेगा कि मैं सही के बाद में पढ़ूंगा। जब उसको कहा जाएगा क्यों पढ़ रहे हो, कहेगा मना है। इस तरह अगर ये दरवाज़ा खोला जाए तो किसी भी इबादत को आप बिदअत नहीं कर सकते। कोई शख्स 7 की बजाय 8 चक्कर तवाफ करेगा, तमाम लोग इस तौर पर घूम रहे हैं, वो उल्टा घूमेगा, मना। कोई 4 रकात नमाज के बजाय 5 रकात पढ़ेगा, एक सजदे के बजाय 2 सजदा करेगा। अगर इसको जायज़ करार दिया है तो क्या कोई इबादत की कैफियत बाकी रहेगी? इबादत की कोई कैफियत सही बाकी नहीं रहेगी। इसलिए इबादत के अंदर उलमा बताते हैं कि असल तवक्कुफ है, असल तवक्कुफ है। इबादत तौक़ीफ़ी होते हैं, यानी असल उसके अंदर मना है। किसी भी इबादत को आप उसी वक्त तक जायज़ करार दे सकते हैं जब तक उसकी कैफियत साबित हो किताब और सुन्नत से। अगर उसकी कैफियत साबित नहीं है या वो इबादत इस सिरे से साबित नहीं है तो उसको हम कभी भी जायज़ करार नहीं दे सकते। इबादत के बाब में इसके बरअक्स मामलात का बाब है, दुनियावी मामलात का, इसके अंदर हर चीज़ जायज़ है, इसके अंदर हर चीज़ जायज़ है। आप इस रंग का कपड़ा पहने या सफ़ेद पहने, चाहे कालीन पर बैठे, चाहे चटाई पर बैठे या ज़मीन पर बैठे, हर चीज़ जायज़ है। आप आलू खाएं या सब्जियां दूसरी खाएं, हर चीज़ जायज़ है। कौन सी चीज़ हराम होगी, नाजायज़ होगी, जिसके बारे में मना वाले हो कि इस काम को ना करो। मसलन खिंजीर का गोश्त ना खाओ, कुत्ते का गोश्त ना खाओ, इसके बारे में मना आया तब ये चीज़ हराम होगी। जिसके बारे में मना नहीं है, मामलात के अंदर, दुनियावी चीज़ों के अंदर हर चीज़ हलाल है, इल्ला कि जिन चीज़ों के बारे में मना वाले हो सिर्फ वो चीज़ें हराम होगी। और इबादत के ताल्लुक से हर चीज़ मना है, सिर्फ उन चीज़ों को जायज़ करार दिया जा सकता है जिन चीज़ों के करने के बारे में किताब और सुन्नत से सबूत मिले। इसलिए 4 के बजाय 5 रकात नमाज पढ़ना भी बिदअत है, 1 के बजाय 2 सजदा करना भी बिदअत है, 7 चक्कर तवाफ के बजाय 8 चक्कर करे तब भी बिदअत है, 6 चक्कर करे तब भी बिदअत है। उसी तरीके पर करनी पड़ेगी जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। वादे किसी का कोई सवाल? इसलिए मना की दलील इबादत के अंदर नहीं तलाशी जाएगी। मना की दलील किस में तलाशी जाएगी? मुआमलात के अंदर। मुआमलात के अंदर अगर कोई चीज़ मना है तो मना है, इबादत के अंदर असल ही मना है, इल्ला कि जायज़ होने की कोई दलील मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ ना हो वो अगर बिदअत कहने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हम
کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. مثلا کسی لاؤڈ اسپیکر سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. فرش والی مسجد ہے ہمارے سامنے, طیارے پر سفر کرتے ہیں, یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو اس کی بھی بدعت ہونی چاہیے. بات صحیح نہیں ہے, کیا جواب دیں گے؟ مثلا اگر کوئی اذان دے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے, اذان دینی عبادت ہے لا شک, کیا اس کو بدعت کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. آپ نے ابھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی چیز نہ ہوئی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ہو, صحابہ کرام نے نہ کیا ہو, تو بدعت ہے, اس کو بدعت کہیے. اس طرح بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے, جب یہ چیزیں بدعات میں سے نہیں ہے, تو مولوی صاحب کہتے ہیں بدعت ہے, وہی غلط ہے. میرے بھائیو اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیے تاکہ پھر دوسری مرتبہ تو کرنا ہے. علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایراز کتاب, دو کتابوں کے اندر, الموافقات کے اندر اور الاعتصام کے اندر, دو کتابوں کے اندر تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں ہوئی تھی اور ابھی ہو رہی ہیں, وہ دو طرح کی ہیں. وہ دو طرح کی ہیں. ایک قسم ہے کہ اس کے ہونے کا تصور ہی نہیں تھا, کوئی اسباب موجود نہیں تھے, اور یا پھر موانع تھے, کوئی چیز رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا. مثلا لاؤڈ اسپیکر سے آواز نہیں آتی تھی, کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا, اس کا وجود نہیں تھا, یا پھر وجود تو تھا لیکن کوئی چیز رکاوٹ تھی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر, جس طرح ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا, اسی قواعد پر اس کو لوٹا دیا جائے, اسی طرح بنایا جائے. جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ان کا حلال رزق, حلال مال جو تھا کم پڑ گیا تھا. اس کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے, حتیم کا جو علاقہ ہے اس میں صرف تھوڑی سی دیوار ہے, پورا گھر موجود نہیں ہے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جب مال کی فراوانی ہوئی تو اس کو پوری دیوار بنا دی جائے, اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حالت تھی اسی حالت پر اس کو بنا دیا جائے, لیکن اس کو بنایا نہیں. کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا قوم کے حدیث عہد بکفر لجعلت الکعبۃ علی بناء ابراہیم. ہم عائشہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ابھی لوگ جلدی جلدی مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر بنا دیتا. جس ان کے زمانے میں کعبہ کی جو کیفیت تھی اسی کیفیت پر میں اس کو بنا دیتا. لیکن کیوں نہیں بنایا؟ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ سمجھیں گے کیا کہ ہمارے باپ داداؤں نے اپنے مال کو خرچ کر کے, حلال مال کو خرچ کر کے جس چیز کو تعمیر کی تھی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ رہے ہیں. تو ان کے دل کے اندر چوٹ پہنچ سکتی تھی یا وہ اسلام سے متنفر ہو سکتے تھے. ان کے دل کو رکھنے کے لیے, ان کی خاطر داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا. نہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی رکاوٹ تھی, یعنی اسباب تو موجود تھے, کر سکتے تھے, لیکن کسی رکاوٹ کی بنا پر اس کو نہیں کیا تھا. تو دو طرح کی چیزیں, یا تو اس کا سبب ہی موجود نہ تھا, جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے اس زمانے میں موجود ہی نہ تھا, یا پھر موجود تو تھا لیکن کوئی چیز رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے چھوڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان چیزوں کو بعد میں کرنا بدعت نہیں ہوگی, ان چیزوں کو بعد میں کرنا بدعت نہیں ہوگی. کیا دلیل ہے بدعت نہیں ہوگی؟ ابھی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئی تھی اس شکل میں. ایک ہی مصحف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن موجود نہیں تھا. کب موجود ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شروع ہوا تھا یہ کام, اور ایک مصحف میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے تمام اسلامی اسٹیٹس کے درمیان اس کو تقسیم کروایا تھا. تو صحابہ کرام نے بالاتفاق اس کام کو کیا, کسی نے کسی پر نکیر نہیں کی. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا تو بدعت ہے, حالانکہ صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ عمل مشروع عمل ہے اور بہت ہی مبارک کام ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے اتفاق کی رائے سے اس عمل کو انجام دیا تھا. تو یہ عمل دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہونے کی. کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کا سبب موجود نہیں تھا, اس کا سبب موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا سبب پایا گیا, صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا سبب پایا گیا, اس وجہ سے اس کام کا وجود عمل میں آیا. اسی طرح یہ جو کام آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بدعت ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, اس کے اسباب موجود نہیں تھے. یا اگر سبب موجود ہو پھر بھی نہ کرے
مثلا فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، اکٹھے طور پر ہاتھ اٹھا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی اس کام کو کرنے کے لیے، اس کے اسباب بھی موجود تھے، پھر بھی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی عمل کیا ہو. تو یہاں پر چھوڑنا ہی سنت ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہی سنت ہے. 15ویں شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مرتبہ آیا ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں بہت مرتبہ یہ دن آیا ہو. کسی بھی سال اس طرح کی عبادت کا اہتمام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور کوئی چیز مانے نہیں تھی، اسباب موجود تھے، اس کے باوجود نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے. تو ہر عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا ہو، ابھی اگر اس کا وجود ہو تو ہر عمل بدعت نہیں ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ وہ بدعت قرار پائے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے اسباب موجود ہوں وہاں پر، اس کے اسباب موجود ہوں، اس کے باوجود نہ کریں. جیسے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یا 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، اسباب موجود ہوں پھر بھی نہ کریں. یا پھر کوئی رکاوٹ، اسباب تو موجود تھے لیکن کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس کام کو کرنے کے لیے، اس کے باوجود نہیں کیا ہے. اگر اس کام کو ہم کریں گے تو بدعت ہوگی، اور اس قبیل سے نہیں ہے تو بدعت نہیں ہوگی. مثلا قرآن مجید کا زبر زیر پیش حرکات وغیرہ لگانے کا کام بہت بعد میں ہوا، بہت بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس وقت ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اہل عرب جن کی زبان عربی ہے وہ عربی زبان بولنے میں تو غلطی نہیں ہوتی. لیکن جب اس قرآن کو عجم بھی پڑھنے لگے، جن کو عربی قواعد کا علم نہیں تھا، تو غلطیاں ہونے لگی ان سے. اس کا سبب بعد میں پایا گیا نا. تو یہ کام جنہوں نے کیا ہے وہ کوئی بدعت نہیں کیا ہے، اس کو بدعت ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے ان چیزوں کو جس سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی بدعت کہنا چاہیے، یہ قطعاً ان کی بات صحیح نہیں ہے، ان کی بات قطعاً صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کو ان ہیلوں کی بنا پر عبادات میں گزارتا ہے تو ایسی بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ کرام کا موقف یہ رہا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشتے ہیں ان دو لوگوں کے علاوہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوں یا جن کے دل کے اندر کینہ کپٹ ہو، ان دو لوگوں کے علاوہ. اس لیے ان دو عمل سے، شرک سے اور کینہ کپٹ سے، بغض و حسد سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر حقیقت میں اس فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیے اور اپنے آپ کو کینہ کپٹ سے